تو دوستوں یہ سوال ہم سب کے ذہنوں میں ہے کہ یہ سال کیا محرم ہوگا یا نہیں، جلوس نکل پائیں گے یا نہیں، مجلسیں عزاداری ہوگی یا نہیں، کیا ہم امام حسین علیہ السلام کو اور حضرت زہرا کو پرسہ پیش کر پائیں گے یا نہیں۔ یہ سوال ہم سب کے ذہنوں میں اس وقت ہے۔ میں نبی کریم کی اس حدیث کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جہاں پر نبی فرماتے ہیں ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ رسول فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے قتل کی وجہ سے مومنین کے دلوں میں ایک ایسی حرارت، ایک ایسی آگ ہے جو ابداً قیامت تک بجھ نہیں سکتی، سرد نہیں ہو سکتی۔ آپ اور میں محرم کے نزدیک ہونے کی وجہ سے جو دل میں حرارت اور تپش محسوس کر رہے ہیں، یہ وہی رسول کے وعدے کا ایک مصداق ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ عزیزوں، عزاداری نہ رکی ہے نہ عزاداری رکے گی۔ ہم نے بنی امیہ کا زمانہ دیکھا جہاں پر امام حسین کی محبت اور اہل بیت کی محبت کی وجہ سے شہادتیں پیش کی گئیں۔ ہم نے وہ زمانہ دیکھا جہاں پر لوگوں نے اپنی جان دے کے کربلا کی حفاظت کی۔ عزیزان گرامی، اے عزاداران امام حسین علیہ السلام، یہ عزاداری سرمایہ ہے، یہی عزاداری ہمارا وجود ہے، ہماری آئیڈینٹی ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم عزاداری چھوڑ دیں۔ میں آپ سے سوال کروں، اگر کسی جوان سے اگر پوچھا جائے کہ تم عزاداری چھوڑ دو یا اپنی جان دے دو، میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے سب جوان یہی کہیں گے کہ ہم جان دے سکتے ہیں لیکن عزاداری چھوڑ نہیں سکتے۔ ایک طرف ہمارے یہ احساسات ہیں امام حسین کے لیے، عزاداری کے لیے، اور دوسری طرف ہماری ذمہ داری ہے ایک شیعہ ہونے کی وجہ سے، امام حسین کے عاشق ہونے کی وجہ سے، خدا کے دین پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ عزیزان گرامی، اے عزاداران امام حسین علیہ السلام، سب سے پہلے ہم آ کے ہندوستان کی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں محرم اور عزاداری منانے دیں، اور جس طریقے سے آپ نے ساؤتھ انڈیا میں ریلیجیس ریلی نکالنے کی اجازت دی، اسی طریقے سے محرم کی بھی اجازت دیں۔ دوسری طرف ہم کیونکہ شیعہ ہیں، علی کے ماننے والے ہیں، حسین کے ماننے والے ہیں، امام مہدی کے ماننے والے ہیں، ہم رسپانسبل سٹیزنز ہیں۔ ہم سوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ سینیٹائزرز کا استعمال کرتے ہوئے، جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ایران میں مجلسیں ہو رہی ہیں یا ایران میں جماعت کا انتظام ہو رہا ہے کہ جہاں پر فاصلے کی بنیاد پہ نماز جماعت بھی برگزار ہو رہی ہے، وہ فاصلہ جو شریعت میں اجازت ہے جس کی، اسی طریقے سے مجلسیں بھی برگزار ہو سکتی ہیں جہاں پر ٹیپس لگا کر ہم سوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ مجلسیں کریں۔ یہ ممکن ہے کہ عزاداری سوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ، سینیٹائزرز کے ساتھ، ماسک اور گلوز کے ساتھ کری جائے۔ تو ایک طرف منتظمین آئیں، وہ ذمہ داری لیں جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشنز کے مطابق جو لاز، جو رولز انہوں نے بنائے ہیں یا سجیشنز انہوں نے کیے ہیں، اس کے مطابق ہم عزاداری برگزار کریں۔ دوسری طرف ہم اپنے سوشل پولیٹیکل انفلوئنس لگانے کی کوشش کریں کہ ہم عزاداری برگزار کریں، اور انشاءاللہ خدا نے چاہا تو عزاداری ہوگی اور پر رونق ہوگی انشاءاللہ عزاداری۔ لیکن خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، اگر عزاداری نہ ہو سکے اس معنی میں کہ جلوس باہر نہ نکل سکے یا مجلسیں ویسی نہیں ہو سکی، تو ہم حسین کے ماننے والے ہیں، وہی امام حسین جن کے اصحاب کربلا میں تھے۔ بہت کم تھے امام حسین کے ساتھ صحابی۔ ہم نے شب عاشور کو یہ دیکھا کہ امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور دیا بجھا کر کہا جسے جانا ہے چلے جائے، لیکن امام حسین کے صحابی نے کہا کہ اگر ہمیں 70 بار جلا دیا جائے، ہماری راکھ راکھ کر دی جائے اور ہمیں آسمانوں میں اڑا دیا جائے اور پھر سے اگر جمع کیا جائے تو ہم پھر سے یہی کہیں گے کہ ہم حسین کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ ہم حسین کے چاہنے والے بھی آج یہی کہیں گے، لبیک یا حسین۔ اسی طریقے سے آج بھی اگر لاک ڈاؤن میں ہمیں خدا نہ کرے اجازت نہیں ملتی مجلسوں کی، ہم حسین والے ہیں۔ حسینیت اس عشق کا نام ہے جو مومن کی آنکھ میں امام حسین کے نام پر ایک اشک بہتا ہے،
وہ امام حسین کی محبت کی وجہ سے اسے عزاداری کہتے ہیں۔ دلوں میں جو تپش ہمارے ہے اسے عزاداری کہتے ہیں۔ اگر ہمیں موقع ملا جلوس کا تو ہم سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ لاز کو فالو کرتے ہوئے جلوس نکالیں گے، اور خدا نہ کرے اگر موقع نہ ملا تو ہم وقت کے امام کو یاد کریں گے۔ اگر ہم تنہائی میں عزاداری کرنے پر مجبور ہوئے تو ہم یہ سوچیں گے کہ وقت کے امام کس طریقے سے تنہا ہے اور کس طریقے سے تنہائی میں عزاداری کر رہا ہے۔ ایک محرم ایسا منائے جس میں امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی تنہائی کو یاد کریں، اور اپنے آپ کو اس طریقے سے تیار کریں اس محرم میں کہ اگلے محرم تک پہنچتے پہنچتے وقت کا امام ہم سے راضی ہو جائے، اور جب ہم کہیں لبیک یا مہدی تو وہاں سے آواز آئے کہ ہاں اے میرے چاہنے والے، تیری اس لبیک کو میں نے قبول کر لیا۔